جی اسد صاحب، چونکہ خواجہ صاحب نے ایک بات کی کہ پالیٹیشین کی میموری بہت شارٹ ہوتی ہے، تو میں بالکل اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ پالیٹیشین کی میموری بہت شارٹ ہوتی ہے، کیونکہ میں ایک تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سیکریٹریٹ وہ تمام پروڈکشن آرڈر کی ڈیٹیل جو ہے نا اس ہاؤس کے سامنے رکھے، تاکہ تاریخ جو ہے نا بالکل اس کو صحیح کیا جا سکے۔ محترم خواجہ آصف صاحب کو پروڈکشن آرڈر ایشو ہوا تھا، میرا کام تھا پروڈکشن آرڈر ایشو ہوا تھا، ایک دفعہ مجھے اس نے فون بھی کیا، میں نے اسی دوران سیکرٹری صاحب کو فون کیا کہ میں امیڈیٹلی خواجہ آصف صاحب کی پروڈکشن آرڈر ایشو کروائے، جو ضروری ریکوائرمنٹ ہے فیسیلیٹیٹ کروائے جتنا ہو سکتا ہے۔ سیکرٹری صاحب ادھر بیٹھا ہے، اس کو میں نے ڈائریکٹ انسٹرکشن دی کہ اس کے لیے پوری فیسیلیٹیشن کروائے۔ شہباز شریف صاحب کی جتنی دفعہ میرے پاس درخواست آئی ہے میں نے اس کی پروڈکشن آرڈر ایشو کی ہے، اور اگر خواجہ صاحب بھول گئے ہیں تو آپ مہربانی کریں وہ ساری ویڈیو چلائیں کہ کتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے تھے۔ سعد رفیق صاحب تو ایک دفعہ میرے پاس آئے اور اس نے بہت شکریہ ادا کیا، اور اس نے مجھے کہا کہ شکر ہے کہ اسپیکر میں معافی چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے سے نہیں ہیں، کیونکہ وہ پھر اوپر سے جو ہے نا اس کے اوپر اثر پڑتا ہے، تو آپ نے آزاد ہو کے۔ اور پھر پرابلم کیا ہوا کہ جتنی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی، یہ گواہ ہیں، نوید قمر صاحب بھی اس کی گواہ ہیں، یہ شازی عمری بھی اس کی گواہ ہے، کہ تمام اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر جو ہے نا سعد رفیق صاحب کو ڈالا گیا، اور اس کا مطلب یہ کہ وہ ریگولر لیڈر ہے۔ میں نے آج تک کسی کی پروڈکشن آرڈر ریفیوز نہیں کی ہے، ریکارڈ کا حصہ فائل پڑے، آپ اسپیکر ہیں، سیکرٹری آپ کے ہیں، سیکریٹریٹ آپ کے پاس ہے، اگر ایک بھی ہے تو آپ نکالیں ریکارڈ اس کی۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے جب بھی ہاؤس چلایا ہم نے کوشش کی کہ ایون شیڈول جو ہمارا چلتا تھا وہ بھی نوید قمر صاحب بیٹے ہیں، ان سب کے مشورے سے، آپ سے بھی مشورہ ہوتا تھا، سب کے مشورے سے ہمارا سالانہ شیڈول جو ہے نا طے ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی اس میں ہمیں بھی مجبوری آ جاتی تھی، وہ چینج ہو جاتا تھا، لیکن ہر معاملے میں ہم نے اپوزیشن کو ساتھ لیا، ان کو فیسیلیٹیٹ کروایا، اور جہاں ممکن ہو سکا میں اس کے لیے 2 قدم آگے بڑھا۔ یہ جو میرے معزز جو ممبر نے بات کی ہے، یہ حقائق کی منافی ہے۔ میں اس لیے آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ وہ سارا ڈیٹیل نکالیں۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی اس طرح ہوا ہے، یعنی اسپیکر صاحب میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک ایم این اے سعد بلوچ، اس کی فیملی کو کڈنیپ کیا گیا پرسوں، اور اس کو کڈنیپ کر کے اس کو بتایا گیا کہ آپ سعد بلوچ کو پروڈیوس کروائے، تب آپ کی فیملی کو، یعنی ان کی بیوی، ان کی بچی، ان کو کڈنیپ کیا گیا۔ کس لیے؟ کہ جو کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ رہی ہے اس میں ووٹ ڈالے، کیا یہ اس پارلیمان کی توقیر رہی گئی کوئی؟ اور اگر کوئی قانون سازی اس طریقے سے ہوتی ہے تو اس قانون سازی کی حیثیت کو کیا ہوگی؟ نمبر 2، خواجہ صاحب نے کہا کہ وہ علی امین خان چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ ادھر جو ہے نا افغانستان کے ساتھ خود رابطہ کریں گے۔ بالکل، ہمارے پڑوسی ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ ہمارے بہت مسائل ایک جیسے ہوتے ہیں تو ہم ایک بڑا جرگہ بنائیں گے، جس میں مولانا صاحب ہو گئے یا چکزئی صاحب ہو گئے، جو دیگر سراج الحق صاحب ہو گئے، دیگر جو جتنے لوگ ہیں، ان کو انگیج کر کے، وفاقی حکومت کو بھی انگیج کر کے اس میں ہم جرگہ کریں گے۔ یعنی ہم متاثر ہیں نا اس حالات سے، بم ہمارے گھر پہ گرتے ہیں، اور اس وقت جو پولیس کا جو اس نے کہا کہ لکی میں پولیس نے سٹرائک کیا ہے، بنو میں کیا ہے، اس وقت باجوڑ میں پولیس سٹرائک پہ ہے، کبھی اس طرح ہوا ہے؟ اور لوگ مطالبہ کرتے، یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کے لیے ہم سب نے مشترکہ جدوجہد کرنی ہے، ہم اس ملک میں ڈر کی نہیں چاہتے،
اب اس ملک میں چاہتے ہیں کہ یہاں امن ہو, یہاں روزگار کے مواقع پیدا ہو, اور یہاں لیکن اس طرح اگر ایک صوبے کو آپ سیاسی بنیادوں پہ انتقام کا نشانہ بنائیں اور انتقام کا نشانہ بنائیں, ان کے اندر آپ جو ان کی وسائل ہے اس میں آپ اس کے فنڈز ریلیز نہ کروائیں, نیٹ ہائیڈل پرافٹ نہ کریں, جو کمٹمنٹ آپ کرتے ہیں, یعنی آپ نیٹ ہائیڈل پرافٹ آپ نے جو NFC ایوارڈ میں جو کمٹمنٹ کی اس کی آپ نے نہیں پوری کی, اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تو ڈیفینیٹلی احساسات ہوں گے, لیکن ایک بات بالکل کلیئر ہے, یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک کی حفاظت ہم نے کرنی ہے, اور ہم تمام سٹیک ہولڈر کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. ہم صرف یہ نہیں چاہتے کہ ملک کے اوپر کوئی آنچ پڑے. شکریہ. میں مولانا صاحب بات کرنا